انسان چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی کرتا ہے تو وہ ڈھیر سارے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. وہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں جو کام شروع کرنے جا رہا ہوں آیا یہ فائدہ مند رہے گا یا میں ترقی کی منازل طے نہیں کر سکوں گا. بہت سارے لوگوں سے مشاورت کے بعد وہ کام کو شروع کرتا ہے اور پھر اس سارے کام کے لیے جتنے لوازمات جتنی ضروریات چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری پوری کرتا ہے. پھر اس کی ساری ضروریات اور شرائط اور تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرے کام میں مجھے فائدہ ہوا ہے یا خسارہ ہوا ہے. عزیز دوستو، جس طرح دنیا کے کام انسان مشوروں سے کرتے ہیں، پھر شرائط پوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا سالانہ حساب کرتے ہیں، نیک اعمال کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح توجہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیک عمل کریں تو پہلے غور کریں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا میرا دین اس عمل کی پوری تائید کرتا ہے، کیا یہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہے. اگر محسوس کریں کہ آپ اس کے شرعی تقاضوں سے آگاہ نہیں ہیں تو جو لوگ جانتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پھر ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں اگر تمہیں علم نہیں ہے. پوری ضروریات کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کام کو نیک عمل کو شروع کیا جائے، پھر اس کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، اور پھر تقاضے پورے کرنے کے بعد عمل کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد ایک تڑپ ہونی چاہیے دل میں. وہ تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ میرا مالک اسے قبول بھی فرما لے. ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت. بعض لوگوں کے پاس قابلیت تو ہوتی ہے پر ان کی قبولیت نہیں ہوتی. جو قبول ہو جائے اور جس کو قبولیت نصیب ہو جائے اصل اسی شخص کا عمل اسے نفع دیتا ہے. اللہ کریم کے دو پاک نبی بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. دو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تو رب کہتا ہے پتہ ہے وہ مجھ سے کہتے کیا تھے؟ میرا ہی گھر بنا رہے ہیں پر مجھ سے کہتے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ خدمت ہم سے قبول فرما لینا، یہ قبول کر لینا. قبولیت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگوں کے پاس قابلیت بڑی ہوتی ہے پر ان کی قبولیت